زمین کے سینے پر ایک سلوٹ بھی باقی نہیں رہی تھی۔ دریا اور پہاڑ، کھائی اور ٹیلے، سمندر اور جنگل، بس دھرتی کا ہر نشیب مٹ چکا اور ہر فراز ختم ہو چکا تھا۔ دور تک بس ایک چٹیل میدان تھا اور اوپر آگ اگلتے آسمان، مگر آج آسمان کا رنگ نیلا نہ تھا، لال انگارہ تھا۔ یہ لالی سورج کی دہکتی آگ کے بجائے جہنم کے ان بھڑکتے شعلوں کا ایک اثر تھی، جو کسی اژدہے کی مانند منہ کھولے وقفے وقفے سے آسمان کی طرف لپکتے اور سورج کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کرتے۔ جہنمی شعلوں کی لپک کا یہ خوفناک منظر اور بھڑکتی آگ کے دہکتی آوازیں دلوں کو لرزا رہی تھی۔ لرزتے ہوئے یہ دل مجرموں کے دل تھے، یہ غافلوں، متکبروں، ظالموں، قاتلوں اور سرکشوں کے دل تھے۔ یہ زمین کے فرعونوں اور جابروں کے دل تھے۔ یہ اپنے دور کے خداؤں اور زمانے کے ناخداؤں کے دل تھے۔ یہ دل ان لوگوں کے تھے جو گزری ہوئی دنیا میں ایسے جیے جیسے انہیں مرنا نہ تھا، مگر جب مرے تو ایسے ہو گئے گویا کبھی دھرتی پر بسے ہی نہ تھے۔ یہ خدا کی بادشاہی میں خدا کو نظر انداز کر کے جینے والوں کے دل تھے۔ یہ مخلوق خدا پر اپنی خدائی قائم کرنے والوں کے دل تھے۔ یہ انسانوں کے درد اور خدا کی یاد سے خالی دل تھے۔ سو آج وہ دن شروع ہو گیا جب ان قافلوں کو جہنم کے بھڑکتے شعلے اور ختم نہ ہونے والے عذابوں کے غذا بن جانا تھا۔ وہ عذاب جو اپنی بھوک مٹانے کے لیے پتھروں اور ان پتھر دلوں کے منتظر تھے۔ آج ان عذابوں کا یوم العید تھا کہ ان کی عاجلی بھوک مٹنے والی تھی۔ ان عذابوں کے خوف سے خدا کے یہ مجرم کسی پناہ کی تلاش میں بھاگتے پھرتے رہتے، مگر اس میدان حشر میں کیسی پناہ اور کون سی عافیت۔ ہر جگہ آفات، مصیبت اور سختی تھی، اور پتھر دل مجرموں کی ختم نہ ہونے والی بدبختی تھی۔ خبر نہیں اس حال میں کتنے برس، کتنی صدیاں گزر چکی ہیں۔ یہ حشر کا میدان اور قیامت کا دن ہے۔ نئی زندگی شروع ہو چکی ہے، کبھی ختم نہ ہونے کے لیے۔ میں بھی حشر کے میدان میں گمسم کھڑا خالی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ میرے سامنے انگنت لوگ بھاگتے، دوڑتے، گرتے، پڑتے چلے جا رہے ہیں۔ فضا میں شعلوں کے بھڑکنے کی آواز کے ساتھ لوگوں کے چیخنے، چلانے، رونے، پیٹنے اور آہوزاری کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، لڑ جھگڑ رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں، آپس میں گتھم گتھا ہے۔ کوئی سر پکڑ کے بیٹھا ہے، کوئی منہ پر خاک ڈال رہا ہے، کوئی چہرہ چھپا رہا ہے، کوئی شرمندگی اٹھا رہا ہے، کوئی پتھروں سے سر ٹکرا رہا ہے، کوئی سینہ کوبی کر رہا ہے، کوئی خود کو کوس رہا ہے، کوئی اپنے ماں باپ، بیوی بچے، دوستوں اور لیڈروں کو اپنی تباہی کا ذمہ دار ٹھہرا کر ان پر برس رہا ہے۔ ان سب کا مسئلہ ایک ہی ہے، قیامت کا دن آ گیا ہے، اور ان کے پاس اس دن کی کوئی تیاری نہیں۔ ابھی کسی دوسرے کو الزام دیں یا خود کو برا بھلا کریں، ماتم کریں یا صبر کا دامن تھامیں، اب کچھ نہیں بدل سکتا۔ اب تو صرف انتظار ہے کائنات کے مالک کے ظہور کا، جس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا اور عدل کے ساتھ ہر شخص کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یکا یک ایک آدمی میرے بالکل قریب چلایا، ہائے اس سے تو موت اچھی تھی، اس سے تو قبر کا گڑھا اچھا تھا۔ میں ارد گرد کی دنیا سے بالکل کٹ چکا تھا کہ یہ چیخ نما آواز مجھے سوچ کی وادیوں سے حقیقت کے اس میدان میں لے آئی، جہاں میں بہت دیر سے گمسم کھڑا تھا۔ لمحہ بھر میں میرے ذہن میں ابتدا سے انتہا تک سب کچھ تازہ ہو گیا۔ اپنی کہانی، دنیا کی کہانی، زندگی کی کہانی، سب فلم کی ریل کی طرح میرے دماغ میں گھومنے لگی۔ اس بھینکر دن کے آغاز پر میں اپنے گھر میں تھا۔ اس گھر کا محل وقوع خارجی دنیا کے کسی شخص کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ ایک ظاہر بین نظر کے لیے یہ گھر قبر کا ایک تاریک گڑھا، مگر دراصل یہ آخرت کی دنیا کا پہلا دروازہ تھا۔ وہ دروازہ جسے اندر سے نہیں کھولا جا سکتا۔ مجھے اس دروازے کو کھولنے میں کوئی دلچسپی بھی نہیں، کیونکہ میں اس دروازے سے گزر کر برزخ کی اس دنیا میں داخل ہو چکا تھا، جس میں میرے لیے ختم نہ ہونے والی راحت تھی۔
اس روز مجھ سے میرے ہمدم میرا محبوب دوست صالح ملنے آیا تھا۔ صالح وہ فرشتہ تھا جو دنیا کی زندگی میں میرا دائیں ہاتھ پر رہا۔ اس کی قربت موت کے بعد کی زندگی میں میرے لیے ہمیشہ باعث طمانینت رہی تھی، اور آج بھی ہمیشہ کی طرح ہماری پرلطف گفتگو جاری تھی۔ دوران گفتگو میں نے اس سے پوچھا، یار یہ بتاؤ تمہاری ڈیوٹی میرے ساتھ کیوں لگائی گئی؟ بات یہ ہے عبداللہ کہ میں اور میرا ساتھی دنیا میں تمہاری ڈیوٹی کیا کرتے تھے، وہ تمہاری برائی اور میں تمہاری نیکیاں لکھتا تھا۔ مجھے 2 منٹ فارغ نہیں رہنے دیتے تھے، کبھی اللہ کا ذکر، کبھی اس کی یاد میں آنسو، کبھی انسانوں کے لیے دعائیں، کبھی اللہ کی راہ میں خرچ، کبھی خدمت خلق۔ کچھ اور نہیں تو تمہارے چہرے پر ہمہ وقت دوسروں کے لیے مسکراہٹ رہتی تھی، اس لیے میں ہر وقت کچھ نہ کچھ لکھتا ہی رہتا تھا۔ تم نے مجھے تھکا کے مار ہی ڈالا تھا، لیکن ہم فرشتے تم انسانوں کی طرح تو ہوتے نہیں کہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں، اس لیے تمہاری اس برائی کے جواب میں دیکھ لو میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا خیال رکھ رہا ہوں۔ صالح نے انتہائی سنجیدگی سے میری بات کا جواب دیا۔ میں نے اس کی بات کے جواب میں اسی سنجیدگی کے ساتھ کہا، تم سے زیادہ برائی میں نے الٹے ہاتھ والے کے ساتھ کی تھی۔ وہ گناہ لکھتا مگر میں اس کے بعد فوراً توبہ کر لیتا، پھر وہ بیچارہ اپنے سارے لکھے لکھائے کو بیٹھ کر مٹاتا اور مجھے برا بھلا کہتا کہ تم نے مٹوانا ہی تھا تو لکھوایا کیوں تھا۔ آخر کار اس نے تنگ آ کر اللہ سے دعا کی کہ اس شخص سے میری جان چھڑائے، اس لیے موت کے بعد سے اب تم ہی میرے ساتھ رہتے ہو۔ صالح ہنسنے لگا اور بولا، فکر نہ کرو، حساب کتاب کے وقت وہ پھر آ جائے گا۔ قانون کے تحت ہم دونوں مل کر ہی تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ بات کہتے کہتے اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے آثار نمودار ہو گئے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہوا اور سر جھکا کر ایک گہری خاموشی میں ڈوب گیا۔ میں نے اس کا یہ انداز آج تک نہیں دیکھا۔ چند لمحوں بعد اس نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے سے ہمیشہ رہنے والی شگفتگی اور مسکراہٹ رخصت ہو چکی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا، عبداللہ، اسرافیل کو حکم مل چکا ہے، خدا کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے، اہل زمین کی مہلت ختم ہو گئی ہے، تم کچھ عرصے مزید برزخ کے اس پردے میں خدا کی رحمت کے سائے میں رہو گے، مگر میں اب رخصت ہو رہا ہوں۔ اب میں تم سے اس وقت ملوں گا جب زندگی شروع ہوگی، تمہاری آنکھیں کھلیں گی تو قیامت کا دن شروع ہو چکا ہوگا، میں اس روز تم سے دوبارہ ملوں گا۔ زندگی کے ہنگامے جاری تھے، بازاروں میں وہی چہل پہل اور گہما گہمی تھی۔ یورپ، لاس اینجلس، لندن، پیرس، شنگھائی، دہلی، ماسکو، کراچی، لاہور، ہر جگہ رونق میلے لگے ہوئے تھے۔ رات کو دن کر دینے والے سیلابی روشنیوں میں 2020 کرکٹ میچ اور فٹ بال کے مقابلے، ان کو دیکھتے اور تالیاں بجاتے تماشائی، پب اور بار میں شراب پیتے اور کلبوں میں اسٹرپٹیز دیکھتے بدمست لوگ، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی ایکشن اور تھرل فلموں میں اداکاروں کے جلوے اور ان جلووں کے شوقین تماشبین، فلموں، ڈراموں، اسٹیج، ٹی وی، بیلی ڈانسنگ اور فیشن شوز میں تھرکتی مٹکتی اپنے جسم کی نمائش کرتی ماڈلز اور اداکارائیں، اور اس نمائش سے اپنی تجوریاں بھرتے سرمایہ دار، نئے دور کے نئے فاتحین عالم، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالکان اور ان کو اپنا ہنر بیچ کر اپنے مستقبل کے خواب بنانے والے باصلاحیت نوجوان، میڈیا کی چمک دھمک، صحافت کے مرچ مسالے اور بازار سیاست کے مان نہ پڑنے والے مکرو و فریب کے ہنگامے، بازاروں میں گھومتے اور خریداری کرتے مرد خواتین اور ان کو بلاتی رجھاتی دکانیں اور دکاندار، شادی کی تقریبات میں خوشی کے نغمے، جنازوں اور اسپتالوں میں قوم و عالم کے سائے، خدا کے نام پر اپنی مفاد کا تحفظ کرتے اہل مذہب، غریبوں اور ان کے مسائل سے ہمیشہ کی طرح بے نیاز اہل ثروت، کرپشن کے ناپاک کمائی سے اپنی جیبیں بھرتے سرکاری ملازم اور ملاوٹ و ذخیرہ اندوزی سے اپنی تجوریاں بھرتے ہوئے حرام خور تاجر، عوام کا استحصال کرتے اہل اقتدار اور دنیا پر اپنا غلبہ قائم رکھنے کے منصوبہ بناتے سپر پاورز، سب اپنے مشغلے اور کاموں میں مگن تھے۔ اہل زمین جو ہمیشہ سے کرتے آئے تھے وہی کر رہے تھے، ظلم و فساد کی داستانیں، دھوکہ و فریب کی کہانیاں،
حرص و ہوس کی دوڑ، غفلت اور سرکشی کے رویے، خدا اور آخرت فراموشی، سیاسی ہنگامے، معاشی جدوجہد، مذہبی جھگڑے، طبقاتی کشمکش، ہر چیز ہمیشہ کی طرح جاری تھی۔ پیغمبر تو صدیوں پہلے آنا ہی بند ہو گئے تھے۔ ایگریکلچر ایج انڈسٹریل ایج سے تبدیل اور انڈسٹریل ایج انفارمیشن ایج سے، مگر انسانی رویے نہیں بدلے، ان کے غم بھی نہیں بدلے۔ وہی کاروبار اور روزگار کی پریشانیاں، وہی عشق و محبت کی ناکامیاں، وہی موت اور بیماری کے مسائل۔ اس وقت بھی انسانوں کے ہاں ہر غم تھا سوائے غم آخرت کے، ہر خوف تھا سوائے خوف خدا کے۔ آسمان کی آنکھ یہ دیکھ رہی تھی کہ خدا کی زمین کو ظلم و فساد سے بھر دینے والا انسان اب دھرتی کا ناقابل برداشت بوجھ بن گیا ہے، سو انسان کو بار بار ہلایا گیا۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہونے لگی۔ ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے عربیوں نے دنیا کی بلند ترین عمارتیں بنا لیں، مگر انسانیت ہوش میں نہ آئی۔ نوح کے تیسرے بیٹے کی اولاد یعنی یاجوج و ماجوج کی نسل دنیا کے پھاٹکوں کے مالک بن گئے۔ عظمت کی ہر بلندی سے یہ یاجوج و ماجوج ساکنان دنیا پر یلغار کرنے لگے۔ برطانیہ، روس، امریکہ اور چین ایک کے بعد ایک دنیا کی اقتدار کی مسند پر فائز ہوتے رہے۔ آسمانی صحیفوں کی تمام پیشن گوئیاں پوری ہو گئیں، مگر انسانیت پھر بھی ہوش میں نہ آئی۔ سونامی آئے، سیلاب آئے، زلزلے آئے، مگر انسانیت غفلت سے نہ نکلی۔ خدا نے انفارمیشن ایج پیدا کر دی۔ اس کے عجمی بندوں نے نبی عربی کے پیغام کو اٹھایا اور انسانیت پر حجت تمام کر دی، پھر بھی یہ نہ سنبھلے۔ قیامت سے قبل قیامت کی منظر کشی آخری درجے میں کر کے انسانیت کو جھنجھوڑ دیا، مگر لوگوں کے رویوں میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ سو جسے آخر کار آنا تھا وہ آ گئی۔ اسرافیل نے خدا کا حکم سنا اور سور ہاتھ میں اٹھا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قیامت آ گئی۔ سورج کی بساط پلٹتی گئی، تارے بے نور ہونے لگے، ہمالیہ جیسے پہاڑ ہوا میں روئی کی مانند اڑنے لگے، کہسار ریزگار بن گئے۔ سمندر نے پہاڑ جتنی اونچی لہریں اٹھانا شروع کر دیں، میدان سمندر بن گئے۔ زمین نے اپنے آتش فشاں باہر اگل دیے، وادیوں میں آگ کے دریا بہنے لگے۔ دھرتی نے اپنے سارے زلزلے باہر نکال پھینکے، زمین الٹ پلٹ ہو گئی، شہر کھنڈروں میں بدلنے لگے، عمارتیں خاک ہونے لگیں، آبادیاں قبرستانوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ کمزور انسان کی بھلا حیثیت ہی کیا تھی، وہ جو کچھ دیر قبل نئے گھر کی تعمیر کے منصوبے بنا رہے تھے، نئی دکان اور نئے کاروبار کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، شادی اور نکاح کی امیدیں باندھ رہے تھے، نئی کار اور نئے کپڑوں کی خریداری کر رہے تھے، اولاد کے مستقبل کی پلاننگ میں مصروف تھے، اپنے تمام ارادے اور سارے عزم بھول گئے۔ مائیں دودھ پیتے بچے چھوڑ کر بھاگیں، حاملہ عورتوں کے حمل گر گئے، طاقتور کمزور کو کچلتے اور نوجوانوں بوڑھوں کو چھوڑتے بھاگنے لگے۔ سونا چاندی سر راہ پڑا ہے، نوٹ ہوا میں اڑ رہے ہیں، قیمتی سامان بکھرا ہوا ہے، مگر کوئی لینے والا نہیں، سمیٹنے والا نہیں۔ گھر، کاروبار، رشتہ دار، ناتا و اسباب سب غیر اہم ہو چکے ہیں، ہر نفس صرف اپنی فکر میں ہے۔ آج انسان سب بھول گیا ہے، صرف ایک خدا کو پکار رہا ہے، مگر کوئی جواب یا عافیت نظر نہیں آتی۔ بربادی کے سائے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، موت ہر جگہ تعاقب کر رہی ہے، مصیبت نے ہر طرف گھیر لیا۔ آخر کار زندگی موت سے شکست کھا گئی، زندگی ختم ہو گئی، مگر اس لیے کہ زندگی کو اب شروع ہونا تھا۔